جو نام تو نے اپنے لیے رکھا اور پسند کیا، ہر وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا ہر وہ نام جو تو نے اپنی کسی بھی کتاب میں نازل فرمایا، یا ہر وہ نام جو تیرے پاس تیرے غیب میں محفوظ ہے، تو نے آج تک کسی مخلوق کو نہیں بتایا۔ ان تمام ناموں کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ دعا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے میرے مولا تو قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ تو معلوم یہ ہوا اس دعا سے کہ جو قرآن سے لگاؤ رکھتے ہیں، قرآن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، قرآن والے ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن پر عمل کرنے والے، تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہم دعا احادیث کے ذخیرے میں صحیح حدیثوں کی جو 2 لاکھ کے قریب تعداد کم و بیش ہے، کسی بھی دعا میں اس قسم کے اہم جملے کسی اور دعا میں موجود نہیں ہیں۔ یہ اتنی اہم دعا ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ جمعے کے درس میں اس دعا کو لکھی ہوئی شکل میں آپ تمام حضرات میں تقسیم کریں گے تاکہ آپ سب اس کو یاد کر لیں، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث کے آخر میں ہے نا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس کو سیکھ لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس دعا کو سن لے، ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، جو کوئی بھی اس دعا کو سن لے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دعا کو سیکھے۔ دل کی گھٹن، بے چینی، کسی بھی قسم کی پریشانی دور کرنے والی دعا ہے یہ۔ کوئی بھی پریشانی ہو، بدنی ہو، روحانی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، مالی ہو، گھریلو قسم کی ہو، تجارتی ہو، دنیاوی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی، یہ دعا پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، مگر یہ کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اذهب اللہ ہمہ و حزنہ، اس کا حزن، اس کا غم، اس کی پریشانی، اس کو اللہ تعالی دور فرما دیں گے، بلکہ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا، اس پریشانی اور غم کی جگہ اللہ اس کو خوشی دیں گے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی، اے میرے مولا قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور میرے دل کا اور میرے سینے کا نور بنا دے، اور میرے حزن اور میرے تمام ہم اور غم کے دور کرنے کا سبب بنا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے سے، قرآن کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کرنے سے، اور پھر یہ ضروری ہے قرآن پر عمل کرنے سے، قرآن کو اپنانے سے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ احادیث میں 2 بڑی اہم باتیں ہیں، ترمذی اور دوسری کتب میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، ایک حدیث تو یہ ہے جس میں یہ فرمایا کہ قرآن پاک کے بارے میں دعا کرنے سے، یعنی دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میرا دل ہر وقت قرآن میں لگا رہے، یا پڑھنے میں، یا سننے میں، سمجھنے میں، عمل کرنے میں، اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانے میں۔ اور دوسری حدیث وہ درود شریف سے متعلق ہے، کعب رضی اللہ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ہر وقت مجھ پہ درود پڑھتے رہو گے، جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 1/3 پڑھ لوں، 2/3 پڑھ لوں، آدھا دن پڑھ لوں، پورا دن پڑھ لوں، اور ہر مرتبہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے ان سے کہ اگر تم اس میں اضافہ کرو گے تو بہتر ہوگا، تو آخر میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اب تو میں ہر وقت درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ اذن، اگر تم ایسا کرو گے تکفی ہمک، ہم وہاں بھی لفظ ہے ہم،
تمہارے جتنے پریشانیاں ہیں، جتنے کام ہیں، سب کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. سارے کام تمہارے اللہ کرے گا، اللہ کی طرف سے ہو جائیں گے. اور وَيُغْفَرْ ذَنْبُكَ، اور سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اب اگر ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہمارے سارے کام اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کر دیے جائیں، پھر ہمیں دنیا میں کسی اور چیز کی کیا ضرورت؟ ہم کے بارے میں ہی یہ ارشاد مبارک بھی ہے. امام الحاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا، من جعل الہم ہما واحدا کفاہ اللہ ہم دنیاہ ومن تشعبته الہموم لم یبال اللہ فی ای واد اودیت الدنیا ہلک. فرمایا کہ جو شخص آخرت کی فکر کو اپنا لے، آخرت کی فکر کو اپنا لے، من جعل الہموم ہما واحدا، ایک ہی سوچ، ایک ہی ارادہ، ایک ہی سوچ، ایک ہی ارادہ، آخرت کو اپنا لے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، دنیا کی جتنی پریشانیاں، جتنے کام ہیں، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جو کوئی ایسا نہیں کرے گا، آخرت کو بھلا کر دنیا کے ہموم کو اپنا لے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی کس وادی میں تباہ و برباد ہو کر ہلاک ہو جائے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له امره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. جو شخص دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا لے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ضرورتوں کو کبھی بھی پورا نہیں کرے گا، اور دنیا کے پیچھے رات دن یہ بھاگتا دوڑتا پھرے گا، پھر بھی اس کو وہی ملے گی جو اس کے لیے لکھی جا چکی. اور اس کے مقابلے میں من کانت الآخرۃ نیتہ، جو آخرت کی نیت کر لے، آخرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ اس کے سارے کام جمع کر کے بنا دے گا. وجعل غناہ فی قلبہ، اس کے دل میں غنا بھر دے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی چلتی پھرے گی. یہ ابن ماجہ میں ہے. اور یہی چیز دوسری احادیث میں بھی موجود ہے جس کا تعلق لفظ ہم سے ہے. ہم کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں جو اللہ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. یوسف علیہ السلام کا ہم اور زلیخا کا ہم. زلیخا کے بارے میں ہم نے اس سے قبل پڑھا تھا کہ زلیخا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا جو عمومی اور مشہور نام ہے مفسرین نے لکھا وہ زلیخا ہے. زلیخا، زا کے زبر سے اردو میں ہم لوگ زلیخا پڑھتے ہیں. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا جو عبرانی زبان میں نام تھا وہ راعیل بنت رعایل تھا، اور عربی میں اس کا نام زلیخا نہیں ہے بلکہ اس کا نام ازلیخا ہے. تو زلیخا ہو یا ازلیخا ہو، نام سے کیا بنتا ہے؟ اصل چیز جو قرآن بتانا چاہتا ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں نافرمانی اور گناہ کرنے والا مرد ہو یا عورت، عام ہو یا خاص، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں نے کبھی بھی کامیابی والا راستہ نہیں پایا ہے نا.
اور جس نے اللہ کی اطاعت کو اور بندگی کو اپنا لیا، وہ غلام ہو، وہ غریب ہو، وہ دور کا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہو جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں وہ شعر پڑھا تھا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو علامہ نے فرمایا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، ہے نا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز لے آیا۔ تو جب اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوتا ہے ان بندوں کے لیے جو اللہ کی اطاعت کو اختیار کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو عروج اور بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ ہم کے بارے میں یہاں عموماً مفسرین نے بہت کچھ لکھا، اور تفسیروں میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اگر وہ صحیح احادیث سے ثابت ہو اور مستند ذرائع سے ثابت ہو تو اس کو قبول کیا جاتا ہے، اور اگر اس کا تعلق اسرائیلیات سے ہو تو اس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ اور تفسیروں میں یا اس باب میں جو کچھ لکھا گیا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ہے۔ امام یہ فرماتے ہیں ثلاثۃ لیس لہا اصل، ثلاثۃ لیس لہا اصل۔ امام احمد ابن حنبل کا یہ قول ہے، فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی کوئی اصل ہی نہیں، یعنی ان واقعات میں زیادہ تر واقعات جھوٹے ہوتے ہیں۔ ثلاثۃ لیس لہا اصل، ان کا کوئی اصل سر پیر نہیں ہوتا۔ ہمارے مفسرین کی بہت بڑی تعداد بھی اپنی تفسیروں میں ایسی بہت ساری کہانیاں اور قصے لکھتے چلے آئے ہیں جن کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے یا اور کچھ کہا جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ تین چیزوں کی اصل نے التفسیر والملاحم والمغازی، ایک تو تفسیر اور ایک جنگی واقعات، خانہ جنگیاں، اختلاف، فتنے وغیرہ۔ تو یہ جو خانہ جنگیاں ہیں یا جنگیں ہوئی ہیں یا جو فتنے پیدا ہوئے اور جو انقلابات آئے ملکوں میں، تاریخی واقعات یہ، اور اسی طرح یہ تفسیر، تو ان تین چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارے بہت سارے نامور مفسرین نے بھی ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی شان نبوت کے بالکل خلاف ہیں، اور نہایت ہی گھٹیا اور فضول اور فحش اور غلیظ اور گندی باتیں لکھی ہیں جو یوسف علیہ السلام کے مقام سے بالکل نہیں لگتی۔ حالانکہ قرآن کے ظاہری الفاظ خود گواہی دے رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے گناہ کے بارے میں بالکل نہیں سوچا۔ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ یوسف علیہ السلام نے گناہ کے بارے میں سوچا اور وہ زلیخا کے بالکل قریب ہو گئے اور انہوں نے اپنے کپڑے بھی، اور یعنی ایسی باتیں لکھی کہ جو شرم کی وجہ سے زبان پر نہیں آ سکتی۔ حالانکہ قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہیں یہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے نہیں سوچا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی نہ دیکھتے تو وہ بھی برائی کے بارے میں سوچتے، لیکن انہوں نے نہیں سوچا۔ ہم بہا لولا کا لفظ یہ بتا رہا ہے، ظاہری ترجمہ آیت کا خود یہ بتا رہا ہے، قرآن کا ظاہری اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سوچ وہ نہیں تھی جو زلیخا کی تھی۔ پھر یہ دیکھیے کہ اگر دونوں کی سوچ ایک ہوتی تو علماء نے فرمایا اگر دونوں کی سوچ ایک ہوتی تو یہاں پہ ہمت بھی و ہم بھیا نہ ہوتا، بلکہ یہ ہوتا کہ ہما یعنی تثنیہ کا صیغہ ہوتا،
دونوں نے سوچا. اگر دونوں کی سوچ یکساں تھی تو پھر تسنیہ کا صیغہ آتا کہ دونوں نے سوچا. لیکن جب زلیخا کا ذکر آیا تو قد بھی لگا اور لام بھی لگا، جو دونوں تاکید پہ دلالت کرتے ہیں. قد دلالت کرتا ہے تحقیق پر اور لام دلالت کرتا ہے تاکید پر. تو جب زلیخا کا ذکر آیا تو فرمایا کہ وَلَقَدْ، پکی بات ہے کہ اس عورت نے گناہ کے بارے میں سوچ لیا تھا. اور جب یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا تو نہ لام داخل ہوا نہ قد داخل ہوا. اور پھر ہم بہا کے بعد لولا آیا تو لولا نے آ کر یہ بتایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کی سوچ وہ نہیں تھی جو زلیخا کی سوچ تھی. اور ہم دل میں خیال کے آنے کو بھی کہتے ہیں. تو اگر مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی روزے سے ہو اور اس کے سامنے شربت یا ٹھنڈا پانی اس کا گلاس پڑا ہوا ہو اور وہ یہ سوچے دل میں کہ مجھے بہت شدید پیاس لگی ہوئی ہے، میں یہ شربت اور ٹھنڈا پانی پی لیتا اگر میرا روزہ نہ ہوتا، تو شربت اور پانی کو پی کر وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن شربت اور پانی کو دیکھ کر تو کسی کا روزہ نہیں ٹوٹتا. تو شربت اور پانی کو پی کر جو ہم دل میں پیدا ہوتا ہے روزہ دار کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، ٹھنڈی ہے، میٹھی ہے، اور مجھے شدید پیاس بھی لگی ہوئی ہے. تو شدید پیاس کی حالت میں پانی کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ پانی پینے کے لیے ہے نا. لیکن اگر میں روزے سے نہ ہوتا تو لولا. تو یہاں لولا کا لفظ یہ بتا رہا ہے جیسا یہ مثال ہم نے بیان کی. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں اس قسم کا خیال نہیں پیدا ہوا، بلکہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال پیدا ہوا وہ تو اس گناہ سے دور رہنے کا تھا. اب جہاں تک دل کے خیالات ہیں جن کو حدیث النفس کہا جاتا ہے یا وسوسے ہیں جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم. متفق علیہ حدیث ہے یہ. فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے لیے میری امت سے اس بات کو اٹھا لیا ہے، یعنی میرے کسی بھی امتی پر اس بات پر پکڑ نہیں ہوگی کہ دل میں کوئی خیال پیدا ہو یا دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جب تک اس کام کو انجام نہ دے یا جب تک اس کے بارے میں بات نہ کرے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی امت پہ اللہ نے یہ مہربانی فرمائی کہ دل میں کوئی خیال اگر پیدا ہو برائی کا، نافرمانی کا، گناہ کا، یا کوئی وسوسہ آئے، دل میں شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تجاوز فرماتے ہیں جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے، جب تک زبان سے اس کو کہا نہ جائے. تو دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہی دل کے خیال کو ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ مفسرین نے بہت کچھ لکھا. ان مفسرین میں ہمارے ایک بہت بڑے مشہور مفسر گزرے ہیں، امام فخر الدین الرازی. 604 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 604 ہجری. ان کی تفسیر ہے 20 جلدوں میں، اس کا نام ہے التفسیر الکبیر، اور وہ مشہور ہے تفسیر رازی کے نام سے. اللہ سبحانہ و تعالی کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہو امام الرازی کی قبر پر، تمام علماء کی قبر پر، اور تمام اہل ایمان کی قبور پر. امام الرازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو
یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بعض مفسرین نے لکھا وہ بالکل غلط ہے۔ فرمایا کہ دیکھیے اس آیت کریمہ میں تو یہ ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری اور برائی کے بارے میں سوچا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا، اور یوسف علیہ السلام نے اس عورت سے بچنے کے بارے میں سوچا۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا، یوسف علیہ السلام بھی سوچتے لولا اگر ارآ برہان ربی، اپنے رب کی واضح نشانی کو نہ دیکھ لیتے۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا، یوسف علیہ السلام بھی برائی کے بارے میں سوچتے اگر اپنے رب کی واضح نشانی کو نہ دیکھتے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، لِنَصْرِفَ، تاکہ ہم دور کر دیں، عنہ، اپنے اس بندے یوسف سے، السوء والفحشاء، گناہ اور بے حیائی، انہو، بے شک یہ جو تھا یوسف، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے تھا، اور جو ہمارے بندے ہوتے ہیں ان کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ اور صرف ہمارے بندوں میں سے نہیں تھا، ہمارے بندوں میں پھر ان بندوں میں سے تھا مخلصین، جن کو ہم چن لیا کرتے ہیں۔ مخلص، ایک ہے مخلص، ایک ہے مخلص۔ مخلص اسم فاعل ہے اور مخلص لام کے زبر سے اسم مفعول ہے۔ مخلص لام کے زیر سے وہ بندہ جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ نیکیاں انجام دے، ہر کام اخلاص کے ساتھ کرے، یہاں تک کہ وہ مخلص بن جائے۔ تو جو مخلص بندے ہوتے ہیں ہمارے، یا ہماری مخلص بندیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوں یا مرد، تو اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کی خاطر نیکیاں انجام دیتی اور نیکیاں انجام دیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم ان کو مخلص بنا دیتے ہیں، یعنی ہم ان کو چن لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی اس لیے بھی حفاظت کرنی تھی اور کی۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ ہمارے بندوں میں سے تھا، اور جو ہماری بندگی کو اختیار کر لیتا ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ہمارے بندوں میں سے تھا، بلکہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جن کو ہم نے چن لیا۔ وہی ہوا جب باہر نکلے، دوڑ لگائی، اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ تو امام الرازی نے یہ فرمایا کہ مفسرین نے جو کچھ لکھا، یا بائبل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، یا لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ یوسف علیہ السلام تو اللہ کا وہ محبوب بندہ ہے کہ اس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ بھی دے رہا ہے، زلیخا بھی دے رہی ہے، زلیخا کا شوہر بھی دے رہا ہے، مصر کی عورتیں بھی دے رہی ہیں، اور زلیخا کے خاندان کا ایک فرد بھی دے رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ابلیس بھی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے۔ ارے جب ابلیس بھی گواہی دے تب بھی تم نہ مانو، اللہ بھی گواہی دے تب بھی تم نہ مانو، اور جو ورغلا رہی ہے وہ خود یہ اعتراف کرے کہ راوتہ عن نفسہ فاستعصم۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے نا کہ میں نے تو بہت کوشش کی اس کو ورغلانے کی، لیکن اس نے اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھا۔ وہ خود یہ اعلان اور اعتراف کر رہی ہے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ یوسف اس گناہ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ والعیاذ باللہ۔ امام رازی نے کیا خوب لکھا، فرمایا ان الذین لهم تعلق بهذه الواقعہ، جن کا اس واقعے سے تعلق ہے، سنو وہ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام، وتلک المرأة زلیخا، وزوجها، اور اس کا شوہر، والنسوہ، اور شاہی محل،
اور زلیخا کی سہیلیاں عورتیں، والشہود اور گواہی دینے والے، ورب العالمین اور رب العالمین بھی گواہی دے رہا ہے، شہیدہ ببراءتہ ان کی براءت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور ابلیس بھی کہہ رہا، ابلیس نے کہا اللہ یہ فرماتا ہے کہ انہ من عبادنا المخلصین، یہ تو ہمارے بندوں مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور ابلیس کا کہنا یہ ہے، سورہ صاد میں 23ویں پارے میں 82 اور 83 نمبر کی آیت میں ہے، ابلیس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم، ان تمام تیرے بندوں کو میں ضرور ورغلا کے چھوڑوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے۔ ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ جو مخلص بندے ہوں گے ان کو میں ورغلا نہیں سکوں گا، تو ابلیس نے گواہی دے دی کہ مخلص بندہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ امام الرازی نے جو تفسیر لکھی، تفسیر وہ یہ ہے، فرمایا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، ہی راودتنی عن نفسی، 26ویں آیت میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورت مجھے ورغلا رہی تھی، میں پاک دامن ہوں۔ اور 33ویں آیت میں یہ ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب یہ جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ گواہی دی، اور زلیخا نے جو گواہی دی وہ 32ویں آیت میں ہے، وہ یہ کہتی تھی، اور اس نے یہ کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو بہلانے، ورغلانے، پھسلانے کی پوری کوشش کی، فَاسْتَعْصَمَ، اس نے اپنے آپ کو پھر بھی پاک دامن بچا کے رکھا۔ اور 91ویں آیت میں ہے الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، پھر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی ان کو ورغلاتی رہی، لیکن انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ تو زلیخا کا اعتراف، اور زلیخا کے شوہر کی گواہی، وہ کہنے لگا 28ویں آیت میں اپنی بیوی سے کہ یہ جو ہے انہ من کیدکن، اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ تمہارا مکر اور فریب ہے، یوسف ایسا انسان نہیں ہے۔ اور یوسف سے کہنے لگا کہ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس بات سے درگزر کرو، تم تو پاک دامن ہو۔ اور اللہ نے جو گواہی دی، ہاں وہ جو گواہوں نے گواہی دی وہ 26ویں آیت میں ہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور ابلیس کی گواہی تو یہ ہے کہ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ امام الرازی نے اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ ابلیس کو ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ یوسف علیہ السلام پر الزام نہ لگائیں، اس لیے کہ تمہارے بڑے ابلیس نے جب خود یہ کہہ دیا کہ مخلص بندے پاک دامن ہوتے ہیں، پھر بھی اگر تم ان کے خلاف کچھ کہنا چاہو تو کہہ دو، اللہ نے قرآن پاک میں ان کی پاک دامنی کو یوں بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام کہ ان تمام واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھیے جو بندہ اللہ کی مان کے چلتا ہے، اللہ کی اطاعت کو اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی دنیا کی زندگی میں قدم قدم پہ کیسے حفاظت فرماتے ہیں۔ انہ من عبادنا المخلصین، یہ مخلص ویسے نہیں بنے اور مخلص ویسے نہیں بنے، ارے یہ تو وہ ہیں کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
उलिल ऐदी वल अबसार इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन ज़िक्र अद्दार। सूरह साद की 45वीं और 46वीं आयत में है, सुनो, वज़्कुर इबादना, तुम याद रखो हमारे बंदों के जिक्र को, वो जिक्र जिस जिक्र में महक है, वो जिक्र जिसमें ताजगी है, सदा बहार रहने वाली ये ताजगी है। हमारे बंदों में देखो, इब्राहीम भी थे, इसहाक भी थे, याकूब भी थे, और चूंकि आबाओ अजदाद सभी मुखलिस और मुखलस थे, तो उनकी औलाद को भी अल्लाह ने वैसा ही बनाया। आज अगर तुम अपने आप को मुखलिस और मुखलस बना लोगे तो तुम्हारी औलादों की अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह ये फरमाता है कि इब्राहीम और इसहाक और याकूब ये ऐसे थे, इन्ना अखलसनाहुम बिखालिसतिन, हमने इनको चुन लिया था, अखलसनाहुम मुखलस मुखलिस, हमने इनको चुन लिया था। क्यों चुन लिया था? कौन सी वो नेकी थी जिसकी वजह से अल्लाह ने इब्राहीम, इसहाक, याकूब सभी को अपना मुखलस बंदा बनाया? वो कौन सी नेकी थी? बिखालिसतिन ज़िक्र अद्दार, ये लोग आखिरत वाले घर की हमेशा फिक्र में रहते थे। ज़िक्र अद्दार, दुनिया के घर बनाने वालों, ये वो घर हैं जिनको हम तुम सब छोड़ के चले जाएंगे। उन घरों की फिक्र करो जो जन्नत के घर हैं, उन घरों की फिक्र करो जो जन्नत के घर हैं। आखिरत की फिक्र करने की वजह से अल्लाह ने इब्राहीम को भी चुन लिया, इसहाक को भी चुन लिया, याकूब को भी चुन लिया, तभी तो यूसुफ को भी चुन लिया, क्योंकि उनके पड़पोते हैं ना, और याकूब के बेटे और इसहाक के पोते और इब्राहीम के पड़पोते, तो बाप को भी आखिरत की फिक्र, दादा को भी आखिरत की फिक्र, परदादा को भी आखिरत की फिक्र, तो नस्लों में अल्लाह ने वही फिक्र पैदा कर दी। जब बंदा मुखलिस और मुखलस हो जाता है तो तलबीसात और तरगीबात और तहरीसात और तखवीफात और तरजीहात और तरहीबात और तलबियात का बंदों पे असर नहीं हुआ करता। फिर ऐसे बंदों को कोई बहका नहीं सकता, वरगला नहीं सकता। ऐसे बंदों को तरगीब और तरहीब और तलबीस और इबलीस और तखवीफ और तरदीद और तरजीह, कोई भी चीज अपने मकसद जिंदगी से हटा नहीं सकती। और लौला अर्रा बुरहान रब्बिह भी सुन लीजिए, अपने रब की वाज़ेह निशानी यूसुफ ने देखी तो उसकी वजह से बच गए। यहां भी मुफस्सिरीन ने खूब अजीब व गरीब बातें लिखी हैं, लेकिन सही बात यह है कि अपने रब की जो बुरहान, अपने रब की वाज़ेह निशानी, वो नूर ईमान था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी और चीज की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं थी कि कोई मुअजिजा होता, कोई बिजली चमकती, कोई चीज सामने आती। वो तो दिल के पाक साफ इंसान थे। गुनाह की तरफ जब वरगलाया गया, अपने दिल को देखा, अपने आप को देखा, तो वो जो अपने बाबा की तरबियत थी, अपने आबाओ अजदाद की तरबियत थी, घर की तरबियत थी, अपने वालिद की तरबियत थी, घर के माहौल की तरबियत थी, अंबिया का खानदान, बाप नबी और दादा नबी और परदादा नबी, नबियों का खानदान, माँ की तरबियत, बाप की तरबियत, घर का माहौल,
اس ماحول نے اپنا نور ایمان دیکھا کہ میں کون ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگی۔ یہ ہے برہان، دلیل دیکھی، اور یہ وہ نبوت تھی۔ سیدنا جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ عنہم ورحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا، ہی النبوہ، یہ وہ نبوت والا نور تھا جو نبوت ان کو ملنے والی تھی۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے مخلص اور مخلص بندوں سے اسی طرح برائیوں اور گناہوں سے ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا کرتے ہیں۔ اور یہ مخلصین اور مخلصین کا لفظ قرآن میں جو آیا، یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام اور ان انبیاء کرام والے اس راستے کو جو بھی اختیار کرے گا ہم اس کی ویسی ہی حفاظت کریں گے۔ یہ عام لفظ ہے نا، مخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ تو کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ قیامت تک جو انسان، جو مسلمان بھی مخلص بنے گا، اور اس سے پہلے مخلص بننا پڑے گا، مخلص بنو گے تو اللہ تم کو مخلص بنا لے گا۔ تو قیامت تک جو مسلمان بھی اخلاص والے راستے پہ چلے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے، آج بھی ہو، جو آج بھی اگر ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل شعار زندگی بن جائے، دین اور شریعت کی مکمل اتباع ہمارا ہدف بن جائے، آج بھی ہو جو براہین کا ایمان پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اور یہ کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج بھی اگر وہی ایمان پیدا ہو جائے تو اس وقت تھا، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ یہ ترمذی میں حدیث۔ تم لوگ اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو تم لوگوں کو بھی ویسے ہی رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے کہ روزانہ صبح خالی اور بھوکے پیٹ وہ اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہوئے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ کون ان کو رزق دیتا ہے بغیر اسباب کے، بغیر ایگریمنٹ کے؟ کون ان کو رزق دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ آج بھی ہمارے ایمان کی حرارت ایسی ہو جائے جو ہمیں گناہوں سے روکے رکھے، نیکیوں کی طرف لپک لپک کے جانے کی عادت بن جائے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا قدم قدم پہ خیال رہے کہ کہیں میری زبان سے، میرے ہاتھوں سے، میری تحریر سے، میری کسی بھی کوشش سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے، کسی انسان کا دل نہ دکھے۔ میں اس نبی کا نام لیوا ہوں جس کی تعریف قرآن میں اللہ نے یہ کی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں، میری ذات امن اور سلامتی اور خیر و برکت سے عبارت ہونی چاہیے۔ یہی چیز یوسف علیہ السلام کے ان واقعات میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ تکلیفیں، آزمائشیں، مشقتیں، دشمنی، ہر ایک پہ وہ ثابت قدم اور صبر کرتے ہیں اور اپنے اخلاق سے اچھائی کا درس دیتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔